بنی اسرائیل آیت نمبر 45 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھتا ہے، جعلنا بینک و بین الذین، ہم بنا دیتے ہیں اس قرآن کو تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پردہ لٹکا ہوا۔ آپ علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے تھے، مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب سورت تبت یدا ابی لہب اتری تو ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ اس کی تباہی۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ آ رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ آ رہی ہے بد زبان۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرماتے ہیں اور پردہ ڈال دیں گے، میں اسے نہیں نظر آؤں۔ وہ آئی اور صدیق اکبر سے باتیں کرتی رہی، مجنون ہے، ایسا ہے ایسا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور کچھ آداب، کچھ اخلاق بھی ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو با وضو کا اثر اور ہے، بے وضو کا اثر اور ہے۔ تلاوت تو جائز ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، مگر پڑھ سکتے۔ جتنا باوضو اور صاف ستھرا ہو کے پڑھیں گے اس کے اثرات اسی طرح کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھتا ہے نا، تو جعلنا بینک و بین الذین، ہم بنا دیتے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، پردہ لٹکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی بات نہ ماننی ہو نا تو کوئی نہ کوئی ٹالنے کے لیے الزام تو لگایا ہی جاتا ہے۔ تو چونکہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو نہیں ماننا چاہتے تھے تو الزام لگاتے تھے یہ جادوگر ہے، اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ جادو بواسطہ جنات ہوتا ہے اور اثر ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، لیکن یاد رکھنا آپ علیہ السلام کے وجود مسعود پر تو جادو کا اثر ہوا، روحانیت پر، دل اور دماغ پہ اثر نہیں ہوا۔ کہیں بھائی بھی متاثر ہو جاتی تھی فلاں، نہیں، جادو کیا تھا۔ لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے بال مبارک حاصل کیے،
ایک یہودی بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، انہوں نے اس سے کام لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگھا فرماتے، بال آتے وہ لے لیتے، اس نے ان کو دیے، انہوں نے ان میں جادو کیا۔ پھر ایک جگہ کنویں میں اس کو رکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دکھایا گیا، فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، آدھی نیند آدھی بیداری تھی، دو فرشتے آئے، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا، ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہوا۔ جو پینتی کی طرف تھا اس نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو ہے۔ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بال، اور کنگھے کے اندر وہ بال پھنسائے ہیں اور فلاں کنویں میں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، اس پر پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی علامت؟ انہوں نے کہا علامت یہ ہے کہ اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہو گیا، مہندی رنگ ہو گیا۔ کوئی اور علامت؟ کہتے ہیں وہاں جو کھجوریں کھڑی ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں، اوپر سے پھل دینے کے قابل نہیں ہے، کٹی ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ نکالو۔ تو انہوں نے نکالا تو بالوں میں دھاگے میں 11 گیریں دی ہوئی تھی۔ تو قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جو اتری ان کی 11 آیات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا پڑھتے جاؤ، وہ کھلتی جائیں گی۔ کھلی، آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے بھی پوچھا کہ اب اس کی اطلاع دی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان یہودیوں کا پتہ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہمارا مقصد تھا عافیت، وہ ہو گئی، اب چھوڑو اس کو، نہ ظاہر نہ کچھ کہو۔ تو ہے یہی کہ جادو اگر کسی پر کوئی کرتا ہے اور حلال سمجھ کر کرتا ہے، کافر ہو جائے گا، نصیحتی کا منکر ہے۔ اور اگر حلال سمجھ کر نہیں، ویسے کہتا ہے گناہ تو کر رہا ہوں، تو فاسق ہے۔ جادو سیکھنا اس لیے سیکھا کہ کسی پہ جادو کریں گے، اس کی تباہی کریں گے، یہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس لیے سیکھا کہ کسی پر جادو ہو گیا تو اس کا توڑ کریں گے، پھر مباح ہے۔ یہ کوئی اتنا عمدہ کام نہیں ہے کہ آدمی عبادات، نوافل اور تذکر اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کے اسی پہ بیٹھ جائے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابر نے کیا تو ہے، توڑ کیے ہیں، خوب کیے، لیکن صرف اس پر نہیں بیٹھے۔ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنا تھا رحمۃ اللہ علیہ، فرما رہے تھے کہ جب سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت سے جنات کنٹرول سے نکل گئے، اگر نہ جو بھی آتا کہ حضرت ایسی تکلیف ہے، ایسے تکلیف ہے، فرمایا وہاں جا کے کہہ دو حسین احمد السلام کہتا تھا، بس وہ علاقہ ہی صاف ہو جاتا۔ اللہ نے اتنا اعمال کی تاثیر رکھی تھی، وہ چلے ولے نہیں کاٹتے تھے یہ لوگ، یہ اللہ اللہ کرتے تھے، اس کا اثر اور طاقت اللہ نے اتنا عطا کی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، جادو کا انکار نہیں، لیکن جسمانی طور پر ہوا تھا، روحانیت پر، وحی پر کوئی اثر ایسا نہیں ہوا۔ حجاب مستورہ، وہ کہتے ہیں کہ حجاب ہے مستور، اس پر ڈالا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ،
ان یفقہوا کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں کاک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ جس کو اختیار دے دے، جب آدمی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور اختیار جبراً یہ نہیں کہ اپنے پاس رکھ لیا، اس کو دے دیا، بتا دیا کہ یہ راستہ بھی ہے یہ راستہ بھی ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار دے دیا اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کام کرے۔ استعداد اور صلاحیت اللہ نے قبولیت کی رکھی تھی، وہ جس راہ پہ چل پڑا، اپنی استعداد بنائی یا برباد کی، وہ اس کے اختیار میں تھا کہ جب اس پہ چل پڑا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو جدھر پھرے گا ہم ادھر پھیرتے ہیں، جائے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ اپنا دل اوندا کرے گا، الٹا کرے گا، ہم کر دیں گے، جائے۔ تقدیر اللہ کی ہے، اختیار یہ اپنا استعمال کر رہا ہے، اس کو اپنے اختیار پہ مار ملے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ نہیں ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی جبر رکھ دیا کہ یہ استعداد ہی نہیں۔ یہ تو یوں ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر شہوت کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ اب اگر کوئی فرشتہ کہے کہ جی میں نے ساری زندگی زنا نہیں کیا، بڑا کمال کیا ہے، کیا کمال ہے جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ شہوت پوری کر سکے۔ کمال تو انسان کا ہے کہ اللہ نے اختیار بھی دیا تھا، پھر بھی اپنی شہوت کنٹرول میں کی، اب اس کا کمال ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے ذرا محنت زیادہ، تھوڑی سی ہمت کر لے، یہ فرشتوں سے زیادہ مقام رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن اپنا اختیار انہوں نے یوں ہی برباد کر دیا۔ ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردہ، جس پر چلے 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 یہاں تک کہ اسی کے لائق ہو گئے، اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو سمجھیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اپنے دلوں پر ہم نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ان کے لیے لا الہ الا اللہ کہو، تو یستکبرون، تکبر کرتے تھے کہ نہیں ہم نہیں کریں، تو خود اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا، اس لائق ہو گئے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، اس کو اکیلے رب کا یاد کرتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اور وہ پھرتے ہیں اپنے پیٹھوں پر، نفورا، نفرت بھرنے کو، نفرت سے نفرت کرتے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب استعداد اور صلاحیت مر جاتی ہے نا، آگے والا قرآن کی آیت سنا رہا ہو، حدیث سنا رہا ہو، جواب کیا آتا ہے؟ اے مولوی اتنا کہندے رہندے نا، بد قسمتی ہوتی ہے نا۔ وہ دین کا مسئلہ بتا رہا ہے، وہ اپنی بد قسمتی پہ تلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔